السلام علیکم جی۔ نارملی میں اس طرح کی ولاگ نہیں کرتا کیونکہ دیکھیے دوسری طرف ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ٹیم بھی ہزاروں افراد کے اوپر مشتمل، اور مزید ہزاروں افراد کو انہوں نے پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، اور مزید ہزاروں افراد جو ہیں وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ لاکھوں کی جو ٹیم ہے اس کے سامنے آپ کلہ بندہ جڑا ہے وہ تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو اس طرح کے ویڈیوز جب دوست احباب سامعین ہمارے فینز فالوورز ہمیں فارورڈ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ سمجھیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نظر انداز کر دیا کریں۔ لیکن چونکہ اس لیول سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، جو موصوف ہیں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور وہ ہر دوسرے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تبرہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس قوم کے اجتماعی ضمیر کے اوپر سیاستدانوں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا ان کے بھی دامن کو نچوڑ لیا جائے تاکہ کچھ فرشتے وضو کر سکیں۔ تو فرشتے آ گئے ہیں جی، تو پہلے ان کا دامن نچوڑتے ہیں، پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ ملتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ موٹر وے میں جو زمینیں کھائی گئیں اس کا ریکارڈ جلا دیا گیا، جل گیا۔ قرض اتارو ملک سنوارو ریکارڈ جل گیا۔ ایل ڈی اے نے لاہور میں جو کچھ پلاٹ ادھر ادھر کیے وہ بھی ریکارڈ جل گیا۔ میٹرو بس ملتان میں جو کچھ ہوا ریکارڈ جل گیا۔ سستی روٹی سکیم ریکارڈ جل گیا۔ نندی پور پاور پلانٹ ریکارڈ جل گیا۔ نیلم جینم پاور پروجیکٹ اس کا بھی سنا ہے کہ ریکارڈ جل گیا۔ دانی اسکول سکیم ریکارڈ جل گیا۔ اب آپ دیکھیے کیا یہ جو 3.25 سال 3.5 پونے 4 سال گزرے ہیں عمران خان کے، ان میں کوئی ریکارڈ جلا ہے؟ اپوزیشن تو روزانہ کہتی ہے کہ یہ بڑے ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن کم از کم میں نے کوئی سرکاری ریکارڈ تو جلتے نہیں دیکھا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، میں باقی کسی اور طرف نہیں کہہ رہا، دکھ کا آغاز انہوں نے بھلا کہاں سے کیا ہے۔ موٹر وے کی زمینیں جو تھیں ریکارڈ جل گیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ زمینیں دماغ کے اوپر اس قدر چھائی ہوئی ہیں۔ موصوف سے پوچھا جائے کہ آپ کو جو زمین الاٹ ہوئی تھی وہ کتنے میں الاٹ ہوئی تھی؟ ان جیسے ایک صاحب جو ہیں، گزشتہ دنوں ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں، وہ ڈی پی او لگے ہوئے تھے ساؤتھ پنجاب کے اندر، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا پھڑے جان کے، تو فون آیا کہ ملنے آنا ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ جی او ایس ڈی ہو گیا ہوں۔ میں کہا او ایس ڈی ہو گئی، دادا یاد آئے گا۔ خیر ملنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا خیریت رہی اس میں، کیونکہ موجودہ بزدار حکومت نے انہیں دور دراز کے ایک ضلع کے اندر پھینکا تھا کیونکہ وہ بیچارے ادائیگی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا مجھے او ایس ڈی بنا دیں، لیکن نہیں بنایا۔ کہتے جی ایک اس طرح کے ریٹائرڈ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 18 سال پہلے میں نے زمین بیچی تھی اس کا انتقال جو ہے فسق قرار دے دیں، مطلب اس کو ختم کر دیں۔ تو میں نے کہا جی کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ جی یوں ہوا تھا، اس نے مجھ سے جو پیسے پرومس کیے تھے وہ نہیں دیے تھے، اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا۔ اس نے کہا سر ٹھیک ہے، میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں اور آپ بھی تشریف لے آئیے، اور آپ مجھے کوئی ڈاکومنٹ دے دیجئے، کیونکہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، اس نے کوئی چیک دیا ہوگا جو باؤنس ہو گیا ہوگا، یا آپ نے جب لکھ کے دیا ہوگا اس میں کوئی کلوز رکھی ہوگی کہ فلاں ڈیٹ تک یہ کرے گا تو اس کے بعد پھر یہ انتقال مکمل ہوگا۔ اور اگر نہیں اتنی تفصیل میں کہاں جانا ہے، بس آپ کاغذات منگوائیں اور چیک اس کو کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی میں نے وہ پٹواری سے کاغذات منگوائے تو وہ پتہ چلا کہ وہ انتقال جو ہے وہ تو بالکل سٹرونگ ہے، مطلب کہ اس کے اندر کوئی لیکونہ ہی نہیں ہے۔ کہتے جی پھر میں نے اس بندے کو بلایا تو جس نے وہ زمین خریدی تھی موصوف سے، تو اس بندے نے ساتھ میں وہ گواہ بھی پیش کر دیے جن کی ادائیگی کے اندر ان صاحب نے رقم وصول کی تھی۔ تو اب کوئی میرا مطلب ہے کہ اللہ کو جان دینی ہے یار۔ تو وہ تشریف پھر لے آئے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سر اس کے کاغذات پورے ہیں، آپ جو ہے وہ اس سول کورٹ میں چلے جائیے اور اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے جا کے
تو وہ شکایت لگائی کہیں پہ اور مینوں OSD بنا دیتا گیا. یہ زمین کے معاملے کے اندر ان کی آنکھوں میں ڈالر سائن جو آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو بات اس نے زمین سے شروع کی ہے. میں نے کہا پوائنٹ وائز ذرا ان کا منہ توڑا جائے. ٹھیک ہے, موصوف فرماتے ہیں موٹر وے کی زمینیں. بھائی جان موٹر وے کی زمینیں وہیں پہ ہیں. یہ لاہور سے اسلام آباد تک کے پٹوار خانے جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہوتا اور کسی کو اس کا حق نہ ملا ہوتا, 16 ارب روپے کا لاہور اسلام آباد کا اوریجنل منصوبہ تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب 2 لین 3 لین کی گیم کھیلی تو اس کی کاسٹ جب وہ مکمل ہوا تو وہ 32 ارب روپے ہو گئی. جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ جو تھا یہ NLC کو یا FWO کو نہیں ملا. حالانکہ اب اٹھا کے دے دی ان کو کہ اس میں 1.5 فٹ کے کھڈے ڈالیے اور ریونیو ڈبل کیجئے, مطلب 500 سے اٹھا کے 1000 روپے پہ پر کار لاہور سے اسلام آباد لے جائیے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ کیجئے, اور یہ بھی جناب نواز شریف صاحب کے ہی ہاتھ سے ہوا. ایویں اتنی سزاواں ملن رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اتنی لمبی ترو نہیں ہو سکتی سر. آپ کو غلط فہمی ہے. دیکھیں نا, آپ کی زمین پہ تو پکڑی گئی نا, 51 روپے ایکڑ لی تھی کہ 61 روپے ایکڑ آپ نے لاٹ کروائی, پکڑی گئی نا. تو اس طرح کی کوئی نکال ماری ہے کہ جناب انہوں نے اندھا دھند زمینیں کسانوں سے بائے فورس لے کے اور جو پروجیکٹ کی جو انتظامیہ تھی ڈیوو کمپنی کی اس کو بیچی تھی. نکال ماری ہے نا. کچھ حکومت تو آپ کی ہے, خیر آپ کی تو حکومت ہمیشہ ہی ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے, لیکن حکومت تو آپ کی ہے. اڑے کے چڑھ گیا آج میرے. اس کے بعد کہتے ہیں جی قرض اتارو ملک سنوارو. سر یہ آپ مشرف کے خلاف الزام لگا رہے ہیں. جو آپ کا بڈی تھا, آپ کا سرپرست تھا, آپ کا سرغنہ تھا, اس کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں سر. کیونکہ 2002 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مشرف کے ہینڈ پکڈ گورنر اسٹیٹ بینک نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے جو آڈٹ کروایا تھا, اور وہ آڈٹ 2002 کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ کے اندر شامل ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک پیسے کی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ وہ اب آپ دیکھ لیجئے, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. اس کا مطلب مشرف صاحب غلط آدمی تھے, جھوٹ بولا انہوں نے, وہ بددیانت آدمی تھے. ان سے جو تھا یا وہ انکیپیبل تھے کہ ان سے نہیں ہو سکا, یا یہ ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب آپ سے نالائق ہوں, جو بات ان کو سمجھ آ گئی وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یا آپ مشرف صاحب جو ہیں سے بہت زیادہ لائق ہوں کہ آپ کو جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ مشرف جیسے ڈفر آدمی کو پتہ نہیں چلیں. سر یہ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات ایک وقت میں درست ہو سکتی ہے, ساری باتیں ایک ہی وقت میں تو درست نہیں ہو سکتی, پر کی پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا. چلو آگے جی, LDA کے پلاٹ. سر LDA کے اوپر آپ کا ہینڈ پکڈ اس وقت DG بیٹھا ہوا ہے, کہیں اس کو ریکارڈ نکالے. ٹھیک ہے نا, ایویں قصوصیں چھوڑنے کا کیا فائدہ سر. اس کو کہیں ریکارڈ نکالے اور ریکارڈ نکال کے ان کے منہ کے اوپر کالک مار لیجئے. اچھا, اور وہ میں نے آخر میں ریکارڈ جلنے والی بات میں آخر میں کروں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ میٹرو بس, حضور والا میٹرو بس کے اوپر آپ نے اسی طرح معافی مانگی جس طرح ڈیزل والے ایشو کے اوپر آپ نے اندر گھس کے مولانا سے معافی مانگی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جھوٹ بکنے سے باز نہیں آنا. میٹرو ملتان کے اوپر الزام لگایا, وہاں کے بندے پکڑ کے ٹک لیے, وہ بندہ پچھلے مہینے رہا بھی ہو گیا, اور اس نے نہیں مان, جو فنانس کا انچارج تھا, میرے پاس نام بھی ہے اس کا لکھا ہوا, اس نے نہیں مان کے دیا کہ اس کے اندر کوئی بددیانتی ہوئی تھی. اس کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کیا. اور وہ بائی دا وے وہ کوئی ان کا فین نہیں تھا شریف فیملی کا, وہ ایک پروفیشنل تھا اور یوتیا تھا اندر سے. ان کا مخالف تھا, ڈٹ کے مخالف تھا, ٹیڈو مخالف ہے. اس کی جین میں نواز شریف کی مخالفت لکھی ہوئی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میٹرو ملتان کے اندر کوئی بددیانتی نہیں ہوئی. چلے اس کو تو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. پھر جو چینیوں نے آپ کی بجائی تھی سر, آپ کو یاد نہیں, آپ بھول جاتے ہیں. بڑھاپے میں کیا پتہ بھول جاتا ہو بندہ, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن سر وہ چینیوں نے بھی تو آپ کی بجائی تھی نا, پھر آپ نے معافی بھی مانگی تھی. مراد سعید بھاگ بھی گیا تھا, پھر کچھ عرصے وہ چپ بھی رہا تھا, پھر وہ اس کا معافی منگوائی گئی تھی اس سے. ٹھیک ہے نا,
वो 72 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा के वो तो खैर वो दूसरे वाला मामला था, मुल्तान सखर मोटरवे वाला। लेकिन ये सर ये मेट्रो के अंदर तो फिर 4 सर्टिफिकेट जारी हुए थे, चीनी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ था, फिर वो चीनी कंपनी की तरफ से जारी हुआ था, फिर आपके हुकूमत पाकिस्तान जो आपके हैंड पिक्ड जनाब इमरान खान साहब की सरबराही में था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर अदालत से भी साबित हो गया कि कुछ नहीं हुआ। तो आप इन सब चीज़ों से मावरा हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से भी कोई मावरा चीज़ हैं, क्योंकि आप फरमा रहे हैं तो इस बात के ऊपर यकीन कर लिया जाए। तमाम मुतलका फोरम जो हैं उसको गलत करार दे चुके हैं कि वहां पे कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या जो आपने इल्ज़ाम लगाया था कि वो इस्तेमाल हुआ, वो भी, और वो डेविड रोज जिसने ये खबर छापी थी वो भी भाग गया जुर्माना दे के। लेकिन बाज नहीं आते सर, आप देखें, पढ़ लिया करें सर, ये लेटेस्ट खबरें होती हैं इसके अंदर और ये आती रहती हैं, आपको वो लिख के भिजवा दी जाती हैं तो आप वो पढ़ देते हैं। वो सर लिख के भिजवाने वाला भी जड़ा जी ना वो मतलब बस वो फारग हुंदा जे, ठीक है, फारग इसको होता है, वो होता है कि ये जो मुशर्रफ का माशाल्लाह लगा था ना, तो वो हम उस वक्त एक अखबार के अंदर कॉमर्स के एडिटर थे, तो वो फिर आ जाते थे हमारे पास सर वो अहलकार के, सर वो कुछ दसो यार की है। अल्लाह की कसम जो झूठ बताते थे वो अगले दिन बयानिए के तौर पे आ जाता था, ठीक है। तो ना जुबान खुलवाया करें हमारी, आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें जुबान खोलना पड़ जाती है सर, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नंदीपुर पावर प्लांट, ठीक है, नंदीपुर पावर प्लांट को सर 3 हुकूमतों ने ऑडिट किया है। पीपल पार्टी की हुकूमत ने उसका बेड़ा गर्क किया, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने भी उसका बेड़ा गर्क किया। वो जो इसके इंचार्ज थे वो डीसीओ लगे हुए हैं थे पिंडी के पिछले दिनों, वो आपके ही सर वो कैप्टन रिटायर वो इधर आए हुए हैं, तो वो उनसे बुला के पूछ लीजिए कि नंदीपुर में क्या हुआ था। वो इंचार्ज थे वहाँ पे, ठीक है। और कारी खुशी मोहम्मद साहब के साहबजादे, हाँ, तो वो जो हैं वो डीसीओ लगे हुए थे। और ये जो पिंडी रिंग रोड वाला जो बहुत बड़ा स्कैंडल है वो उन्होंने ही पकड़ा था सर, तो इसलिए उनको जेल में टक दिया आपकी लाई हुई हुकूमत ने। तो सर उनसे बुला के ज़रा पूछ लें कि क्या हुआ था। थोड़ा सा बंदे को अपडेट रहना चाहिए, हर उम्र के इल्म तो हासिल करना जो है वो अपना माँ की गोद तक फ़र्ज़ है। तो सर उनसे ज़रा पूछ लें कि वो क्या हुआ था नंदीपुर के अंदर। वो इंचार्ज थे सर उसके प्रोजेक्ट के, कुछ नहीं मिला सर आपको वहाँ से, कोई एक आने की करप्शन नहीं पकड़ सके आप, ठीक है। और अगर जितने भी उसके खिलाफ रेफरेंस से सारे फारूक हो गए, वो बचा रहा हो के आगे डीसीओ लगा था सर, वो उसमें से बरी हो के नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में से बरी हो के आगे सर वो डीसीओ लगा था वहाँ का पिंडी का सर। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। नंदीपुर सस्ती रोटी स्कीम पंजाब में आपके बुजदार की हुकूमत है, ऑडिट निकलवाएं उस दफ़ा का उसका और पढ़ जाए इनको सर, ठीक है। मेरा भी ख्याल है कि सस्ती रोटी स्कीम के अंदर लीकेजेस हुई थी और PMLN वालों ने उसके अंदर जो थे वो अपने हाथ रंगे थे, लेकिन सर हाथ कंगन को आरसी क्या, निकलवाएं उसको। अदालत में जब आप लेके जाते हैं तो फारग हो जाते हैं, क्यों फारग होते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि नीलम जेल पर, ओ सर जी यह की कर देता जे, वो नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट का बनाया, एग्जीक्यूट कौन कर रहा था सर, वो आपके अदारे थे जो एग्जीक्यूट कर रहे थे। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो था वो 518 अरब रुपए में मुकम्मल किया। लेकिन बात नहीं करनी सर, इस पे गद्दारी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद गन पॉइंट पे शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना से ये फैसला करवाया गया कि ना तो इसका ऑडिट होगा और ना ही इसके ऊपर कोई सवाल उठाया जाएगा। तो सर मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला, आपके प्रोजेक्ट थे सर, आपके अदारे थे सर, ठीक है, सबऑर्डिनेट अदारे तामीरात वाले, ठीक है, वो उन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया सर, उनको ही फाइनेंसिंग चाहिए थी सर, वो तो उनसे पूछ लेंगे कितनी करप्शन हुई है, वो आपको इन एग्जैक्ट फिगर में बता देंगे सर। तो पूछ लें, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो सर वो बिल के अंदर पैसे देने वाले लोगों में शामिल हैं कि नीलम जिलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये टैक्स है।
تو وہ ہم دینے والے گناہگار لوگ ہیں. ہم تو یہ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ جناب اس کا کیا ہوا تھا. تو آپ کے چونکہ اپنے سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوٹ ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے سر کہ اس میں کتنی کی کرپشن ہوئی تھی, وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیں گے. اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس کا آڈٹ نہیں ہوگا. یہ شاہد خاقان عباسی آپ کا ہی بالکا ہے نا سر, آپ کے ہی وہ خاقان عباسی صاحب ایئر مارشل ہیں, وہ ایئر فورس کے ہیں, ان کا ہی بالکا ہے نا. تو اس کو پوچھ لیں کہ پتر یہ فیصلہ کیوں کیا تھا, بتیجا ہے نا جی آپ کا اسد عمر کی طرح. تو خیر اس کے بعد یہ دانش سکول اسکیم. دانش سکول اسکیم سر, دانش سکول اسکیم جو ہے سیدھی سی بات ہے سر, ڈنمارک کی حکومت نے, ڈینش سکول اسکیم ہے بیسیکلی, ڈنمارک کی حکومت نے کچھ پیسے دیے تھے, ان کے ہم نے سکول بنائے اور وہ سکول چلائے. اب وہ سکول موجود نہیں ہیں, موجود تو ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چل رہے ہیں, ویسے ہی چل رہے ہیں, اور بلکہ اس کے بجٹس کم کیے ہیں آپ کی حکومت نے, جس کے نتیجے کے اندر وہ بچوں کو جو سہولیات تھیں وہ اوائڈ ہو گئی. تو پوچھ لیجیے, وہ وہیں پہ موجود ہیں. تو پھر اس کا ریکارڈ جلانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ فی اسکول خرچہ نکال لیں, پتہ چل جائے گا کتنی کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آخر میں یہ جو جہالت ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں, کئی بار اپنے ولاگز کے اندر کہہ چکا ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ بار بار بات کرنی چاہیے. یہ جو ریکارڈ جلانے والی بات ہے نا سر, یہ جو آپ کو سکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں انہیں بتائیے گا, میری طرف سے بتائیے گا جنرل صاحب, کہ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ کمانڈ سی او کے دفتر کے اندر ایک فائل پڑی ہوئی ہے. سر یہ ہم سویلین کے ہاں نا, کوئی منصوبہ جب سرکاری شعبے میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس کی 5 سے 6 فائلیں بنتی ہیں, 6 فائلیں بنتی ہیں سر. ٹھیک ہے, ایک تو جس حکومت کے ساتھ اگر وہ فورن فنڈڈ منصوبہ ہے, آپ اس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں, ایک فائل اس ملک کے پاس ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس ہوتی ہے, نمبر 1. پھر متعلقہ محکمے کے پاس بھی ایک فائل جاتی ہے, پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پاس بھی ایک فائل جاتی ہے اگر وہ صوبائی منصوبہ ہو, اور اگر اس کے اندر وفاق بھی ملوث ہے یا انوالو ہوتا ہے تو پھر اس وفاق کی اس وزارت کے پاس بھی جاتی ہے, اور ایک فائل ہوتی ہے, اور وفاق کے اندر جو ہوتا ہے وہ متعلقہ جو محکمہ, مطلب متعلقہ وزارت کے اندر بھی ہوتی ہے. اور وہ جو اپنا ہے نا یار, وہ جس کے آج کل ہے اسد عمر صاحب سربراہ, وہ احسن اقبال صاحب جو جس کے سربراہ تھے پہلے, وہ کیا, پلاننگ کمیشن کے ہاں بھی سر ایک فائل پڑی ہوتی ہے اس منصوبے کی. اچھا, اور دونوں شکل کے اندر, فزیکل بھی, کاغذ کے اوپر بھی, اور کمپیوٹر کے اندر بھی. ٹھیک ہو گیا سر. اور آخر میں وہ کمپنی جو اس کو ایگزیکٹ, دو ہوتے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے کانٹریکٹر جو تعمیر کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس بھی ہوتی ہے فائل سر, اور ایک جو اس کو اوور لک کر رہا ہوتا ہے, کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے, جیسے نیسپاک ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جیسے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اے سی ای ہے, ٹھیک ہے, ایسوسیٹ کنسلٹنگ انجینئر, وہ بھی ایک بہت بڑی کنسلٹنگ فرم ہے, وہ ہے, ان کے پاس بھی ہوتی ہے. یہ کچھ 6 کے قریب فائلیں ہوتی ہیں کسی ایک منصوبے کی سر. تو کسی ایک جگہ سے جل بھی جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں پہ آگ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جو آگ لگی ہوئی ہے نا, مجھے اس کی وجہ سمجھ آتی ہے سر, لیکن وہ پچھو پتہ کر لو کہ وہ پارٹی مطلب کہ ابھی بھی اس پہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے یا وہ کہہ گئی ہے کہ یو ٹرن مار لیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب جہالت ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ فلاں کی ریکارڈ کو آگ لگ گئی, فلاں کے ریکارڈ کو آگ لگ گئی. آگ نہیں لگتی. ایل ڈی اے کے اندر بھی جو فائلیں پڑی ہوتی ہیں, ہاؤسنگ کے پاس اس کا الگ ڈیٹا ہوتا ہے اور پی این ڈی کے پاس الگ ڈیٹا ہوتا ہے. ایل ڈی اے میں فائل جل بھی جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا سر. ٹھیک ہے, تو سر یہ جہالت جو ہے اس کی تبلیغ بند کر دیجئے, اس قوم کو گمراہ کرنا بند کر دیجئے. آپ نے اپنی لائف انجوائے کی ہے. میں وہ عسکری ٹاور میں آپ کا دفتر دیکھ کے آیا ہوں, باہر سے اندر آنے کی تو ہماری جرت نہیں ہوئی. اتنا بڑا دفتر جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یار, میں دن رات کام کر کے گلبرگ میں اپنا ٹائمر لے کا دفتر مینٹین نہیں کر پا رہا اور سوچ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں, اور آپ اتنا بڑا دفتر لے کے بیٹھے. ڈیفینیٹلی آپ کے بہت اچھے بزنسز ہوں گے, ظاہر ہے کہ 51 روپے ایکڑ, 51 روپے 61 روپے جتنے کی بھی ہوئی, وہ ایکڑ زمین آپ نے جو لاٹ کیا, ماشاءاللہ وہ سونا اگل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہوگا. تھوڑا سا خدا کا خوف کیا کرے. قبر کا اور آپ کا فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے, تو مرنے سے پہلے تو قوم کو سچ بول دیں یار. آپ نے انجوائے کیا اس ملک کو یار, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی آئندہ نسلوں کو گمراہ کر کے اس دنیا سے جانا چاہ رہے ہیں. اللہ کو تو فیس کرنا ہے, کچھ خدا کا خوف کریں. یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, آپ اس طرح کے معاملات پہ نہ بولا کریں, اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. جو سکرپٹ لکھا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.